آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر وقف ترمیم قانون کے خلاف انسانی زنجیر احتجاج منظم کیا گیا۔ حیدرآباد میں مختلف مقامات پر انسانی زنجیر بنا کر احتجاج درج کروایا گیا۔ احتجاج میں عوام، نوجوانان، معمر افراد، مدارس کا طلباء اور برقع پوش خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر مرکزی حکومت کے متنازع وقف ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کے طور پر آج انسانی زنجیر بنائی گئی۔ حیدرآباد میں بھی مختلف مقامات پر انسانی زنجیر بناتے ہوئے وقف ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج درج کروایا گیا۔ شہر میں اس انسانی زنجیر احتجاج کی قیادت قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی نے کی اور وہ بھی انسانی زنجیر میں شامل ہوئے۔ انسانی زنجیر پروگرام میں عوام میں رضاکارانہ طور پر حصہ لیا۔ انسانی زنجیر میں شامل ہونے والوں میں جہاں نوجوانوں اور معمر افراد کی کثیر تعداد شامل تھی، وہیں دینی مدارس کے طلباء نے بھی خوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ اس کے علاوہ برقع پوش خواتین کی کثیر تعداد بھی انسانی زنجیر کا حصہ رہی اور انہوں نے اپنا احتجاج درج کروایا۔ شہر کے مختلف مقامات پر دن میں 2 بجے تا 2:30 بجے انسانی زنجیر کا احتجاج کیا گیا۔ اس کے علاوہ شہر کے دیگر حلقوں میں بھی مجلسی اراکین اسمبلی نے بھی اپنے اپنے حلقے میں انسانی زنجیر احتجاج کی قیادت کی۔ یاقوت پورہ میں MLA جعفر حسین معراج نے یاقوت پورہ میں انسانی زنجیر احتجاج میں شرکت کی۔ حلقے میں 2 انسانی زنجیر بنائی گئی، ایک SRT کالونی سے گلزار ہاؤس تک اور دوسری سمینہ ہاسپٹل تالاب کٹے سے 4 مینار تک۔ اس موقع پر یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، میر صادق سراج، AIMIM کے کارپوریشن کے اراکین، پرائمری یونٹ کے ممبران، علاقے کے مکین اور دکانداروں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ وہیں دوسری جانب مغل پورہ میں کارپوریٹر نسرین صاحبہ اور جمعیت المومنات کی جانب سے بڑی تعداد میں خواتین نے بھی اس انسانی زنجیر احتجاج میں حصہ لیا۔ یہ انسانی زنجیر مظاہرہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور صدر مجلس اسد الدین اویسی کی کال پر کیا گیا، جو وقف ترمیمی قانون کے خلاف ہے۔ اس موقع پر وقف قانون واپس لو اور دستور بچاؤ جیسے نعرے بھی لگائے گئے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جانب سے ایک پروٹیسٹ کا اعلان کیا گیا تھا۔ آج 25 مئی کو ہیومن چین یعنی انسانی زنجیر کا، جس کا یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں SRT کالونی سے ہوتے ہوئے بڑا بازار، گنگا نگر، سورج ٹاکیز سے آگے بڑھتے ہوئے گلزار ہاؤس تک ایک ہیومن چین بنائی گئی ہے، اور دوسری ہیومن چین یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں پانی کی ٹاکی، سنتوش نگر سے ہوتے ہوئے سمینہ ہاسپٹل، تالاب کٹا ہوتے ہوئے سیدھا حافظ گنج مسجد سے 4 مینار تک ہیومن چین بنائی گئی ہے، جس میں مجلس اتحاد المسلمین کے تمام کارپوریٹر، میں بحیثیت MLA یاقوت پورہ اور مجلس اتحاد المسلمین کے جتنے چاہنے والے ہیں، صدر معتمدین، ایکٹیو ورکر کے علاوہ تمام دکانوں کے لوگ، خواتین، سب کے سب یہ پروٹیسٹ میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ پروٹیسٹ کا مین مقصد یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو یہ پروٹیسٹ اعلان کیا ہے، حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، وقف امینڈمنٹ بل کو واپس لینے کے لیے ہم جمہوری حساب سے احتجاج کے اندر حصہ لے رہے ہیں۔ مختلف ذرائع سے، مختلف طریقے سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس کا آج ہم لوگ بھی ایک حصہ بن کے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نگرانی میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی نگرانی کے اندر یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی پروٹیسٹ کا ایک حصہ بنی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ پروٹیسٹ کامیاب رہا ہے ہیومن چین میں۔ میرے ساتھ میں جناب صادق سراج صاحب بھی موجود ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے صبح سے صادق سراج صاحب کے بھی بہت بڑا تعاون تھا اس پروٹیسٹ کے اندر۔ اللہ کا کرم ہے۔ میں تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو لوگ پروٹیسٹ میں حصہ لیے ہیں، چاہے وہ بستی کے لوگ ہو، دکانوں کے لوگ ہو اور مجلس کے چاہنے والے ہو، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے کال کے اوپر مدرسہ کے بچوں بھی آگے بڑھ کے آئے ہیں۔ میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ عادل آباد میں بھی وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ اور صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی کی اپیل پر عادل آباد مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت میں NTR چوک پر ایک وسیع اور پرجوش انسانی زنجیر بنا کر احتجاج درج کیا گیا۔
اس احتجاج میں نوجوانوں کے علاوہ شہر کے معززین، سیاسی و مذہبی رہنماؤں سمیت مجلس کے کارکنان نے شرکت کی اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مفتی سردار رحمانی قاسمی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس کالے قانون کو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازش قرار دیتے ہوئے اس کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ عادل آباد میں وقف ترمیمی قانون کے خلاف جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی گئی تھی۔ ابتدائی پروگرام کے علاوہ دیگر پروگراموں میں زمینی سطح پر اس کی سرگرمیاں نظر نہیں آ رہی ہے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر پولیس نے سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے واضح کیا کہ کالے قانون کی واپسی تک احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ میں مفتی سردار رحمانی قاسمی، صدر مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ ضلع عادل آباد، آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کے زیر نگرانی سیکولر طبقہ اور مسلمان، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یہاں پر سب موجود ہیں۔ الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر اسٹیپ بائی اسٹیپ پروٹیسٹ جگہ بجگہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں وقف بل بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ یہ کالا قانون سنویدھان کے خلاف ہے اور شریعت کے خلاف ہے، اور کالے قانون کو بل کو واپس ہی ہم چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے، اس بل کو ریجیکٹ کیا جائے، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ حکومت نئی پالیسی کے ذریعے اس کالے قانون کو پاس کر کے یہ چاہتی ہے کہ مسلمان کمزور ہو جائے، لیکن ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم ٹیپو سلطان کی روحانی اولاد ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کی روحانی اولاد ہیں۔ یہاں پر ہم سب جمع اس لیے ہے کہ یہ کالا قانون ہمیں بالکل منظور نہیں ہے۔ انشاءاللہ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ ہر مہینہ 10 گروپ کی روانگی، بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا۔ مکہ ہوٹل 200 میٹرز، مدینہ ہوٹل 50 میٹرز، بہترین ایئر کنڈیشن اکوموڈیشن کے ساتھ 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری اے سی بس ٹرانسپورٹ، بہترین معلم کی نگرانی میں 2 بار عمرہ کی ادائیگی، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ، حیدرآباد سے حیدرآباد تک بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی، امام اور حافظ قرآن عالم دین کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے 7% کا ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڈا، بسائٹ مارول پیلیس، حیدرآباد۔